नाज़रीन इस वास्ते में हिकमत नहीं रहा। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि मैं आपके लिए कोई बहुत मालूमाती या कोई फ़लसफ़ा पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि चलें जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप तक भी शेयर हो जाए, और शायद कि कोई ऐसी बात जो आप मुझसे अच्छी बेहतर तरीके से कहीं बाहर बता सकते हों, लेकिन वो पॉइंट आपके पास ना हो, तो इसलिए आप शेयर कर लिया करें। इसी तरह से नॉलेज शेयर भी होता है और इसी तरह से मालूमात का भी पता चलता है। मैं अक्सर सोचता हूँ नाज़रीन कि जैसे एक शख्स है, उसके पास फ़र्ज़ करते हैं कि घर में बंदूक भी है, उसके घर में 2-3 डंडे भी हैं बड़े बड़े, उसने घर में कुत्ते भी पाल रखे हैं, मिसाल दे देते हैं, और घर की हिफाजत के तमाम जो सामान है वो उसके पास मौजूद है। और उसका एक पड़ोसी है जिसके पास न डंडा है, न बंदूक है, न कुत्ते हैं, न बाकी कोई उसकी कोई और ऐसी कहेंगे कि वो कोई ताकतवर है। तो एक शख्स आता है जिसके पास बंदूक है, डंडे हैं, वो उसके घर में घुसता है, उसे 2-4 थप्पड़ मार के उसके घर की चीज़ें तोड़ के चला जाता है, या फिर उसे ये कहता है कि कल आप सब ने बीवी बच्चों समेत आना है और मेरे खेत में या मेरा घास काटना है या मेरा काम करना है। वो जिसके घर में बंदूक होती है, डंडे होते हैं, वो हाथ जोड़ता है, सलूट मारता है, कहता है ठीक सर, कल सुबह मैं बीवी बच्चों समेत आपके लिए हाजिर हूँ, जो मर्जी आप काम करवा दें। और दूसरा शख्स जिस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास वो जाता है, ताकतवर शख्स, और उसे इसी तरह से मारने की कोशिश करता है, उसे थप्पड़ मारता है, वो आगे से 2 थप्पड़ मारता है, उसे हुक्म देता है कि कल बीवी बच्चों समेत मेरे घर आना, आके काम करना, ना किया तो मैं ये का वो कर दूंगा। वो आगे से उसे चैलेंज करता है कि तूने जो करना है कर ले, मैं तुम्हारा ना नौकर हूँ ना गुलाम हूँ, जा जो करना है कर ले। अब मुझे यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप ये बताएं कि वो जिसने घर में बहुत कीमती गन्ने रखी हुई हैं, डंडे रखे हुए हैं, बाहर जाता है तो सबको कहता है मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, मेरे घर में जो है मैं उसे गोलियां मार दूंगा, मैं मेरे पास हौसला है। और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं। अब इनमें से ताकतवर कौन है? सवाल आप पे छोड़ता हूं, आप बताएं कि ताकतवर कौन है, वो गन वाला या वो जो निहत्था था? तो इससे साबित ये हुआ कि ये जो खुद मुख्तारी है, ये जो आज़ादी है, ये जो होती है, ये एटम बम से या डंडे बंदूक से नहीं होती, ये गैरत से होती है। हुकूमत गैरत से बना करती हैं, एटम बम से नहीं। बहुत से दिन भर टीवी में देखो, उधर देखो, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, हम एटम बम है, वरना हमें अमेरिका इस तरह से खा जाता, जैसे भूखा कहीं कोई शिकार करता है, बम उसका एक नवाले में वो हमें हजम कर देता और खा जाता। बस ये एटम बम है, और इंडिया इसलिए नहीं बोल रहा एटम बम है, और फलाना इसलिए नहीं बोल रहा एटम बम है। मुझे ये बताएं, इस पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एक इशारे पे पूरी की पूरी रिजीम चेंज नाचती है। एक कहता है वेंटिलेटर बने हुए हैं, दूसरा कहता है उसके बगैर गुजारा नहीं है, तीसरा कहता है वो हमें मार देगा, चौथा कहता है वो हमें पत्थर के दौर में भिजवा देगा, पांचवा कहता है कि अगर उसकी बात ना मानी तो वो सत्यानाश करके रख देगा। तो कौन सी खुद मुख्तारी? छोटे मोटे मुल्कों के धमकियां देते रहो ना, जो अपने जैसे हैं उनको बेशक कहो कि खबरदार, जानते नहीं हो एक मिसाइल मारा तो तहस नहस हो जाओगे। तो ये क्या है? दूसरी तरफ ईरान, क्या उसके पास कोई एटम बम, कोई कुछ भी नहीं है। आज नवा रोज है, उसकी तबाही हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है। अभी तो सुनने में ये आया कि दोनों यहूदी ममालिक, अमेरिका और इसराइल, ईरान के ऊपर बारिश की तरह बम बरसा रहे हैं, और ये भी जितना हो सकता है जवाब दे रहे हैं। और हमारे मुल्ला, मीडिया, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, साफी, बिकाऊ, टाउट, ये क्या कहते हैं टीवी पे बैठ के?
کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ فلسطین کی حفاظت میں کروں گا، مسجد اقصی کی حفاظت ہم کریں گے۔ جب اس کی حفاظت کا وقت آیا تو اس نے سعودیہ پہ میزائل چلا دیا، اس نے دبئی پہ میزائل چلا دیا، اس نے قطر پہ میزائل چلا دیا، یمن پہ میزائل، اللہ نے تو تیری انفارمیشن پہ ایویں چلا دیا۔ سعودیہ میں پورا امریکہ کا اڈا موجود ہے، دبئی میں موجود ہے، قطر میں موجود ہے۔ آپ کیا کہتے ہو ملا کہ وہ جو امریکہ ایران کے اوپر جو بم برستے ہیں وہ امریکہ وہاں سے پھینکتا ہے، وہ جو میزائل ہٹ کرتے ہیں وہ امریکہ واشنگٹن سے پھینکتا ہے۔ یہ تمہاری طرح کے جو بکاؤ ڈرپوک لوگ ہیں نا ملک ہیں، انہوں نے امریکہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور وہ وہاں سے فائر کرواتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ دوسروں کو بھاشن دو تو اللہ ایک ہے، اللہ فلاں ہے، اللہ یہ ہے، اس کی پوجا نہ، کسی کی اور کی پوجا نہ کرو، شرک ہو جاتی ہے۔ اپنی باری آئے تو باتوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طرح سے باتیں جیسے اندھا بنا کے رکھتے ہیں۔ یعنی جیدہ مجھے زندگی میں اگر کہیں افسوس ہے، مجھے ساری زندگی رہے گا کہ میں نے جیدے کی کتابیں بہت پڑھی ہیں، اس کی کالم بہت پڑھے۔ اب پتہ چلا کہ اگر مجھے پہلے پتہ تھا کہ یہ اس لیول کا بندہ ہے تو کبھی بھی نہ پڑھتا۔ لیکن چلیں، جیدے نے بات کی، بات وہی میں نے کہا نا کہ چلیں کہیں نہ کہیں بندہ انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بات صحیح ہے کہ یہ جو پاک سعودی معاہدہ ہوا تھا، امن معاہدہ، جس میں پاکستان نے یہ کہا تھا کہ سعودیہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس طرح سے تو ہم بھی بیوقوف ہیں، ظاہر ہے 70 سالوں سے بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں کھانا بھی بیوقوف دیا جاتا ہے، بھاشن بھی بیوقوفوں کے دیے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا واقعی صحیح ہے۔ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا، کیونکہ سوال پیدا ہونے والے ماحول میں ہمیں رکھا ہی نہیں گیا کہ بھئی سعودیہ پہ حملہ کون کرے گا، کہ سعودیہ پہ حملہ، ہم پہ حملہ کیا امریکہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اسرائیل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ باقی یہ چھوٹے موٹے جو اس کے ارد گرد کے ملک ہیں وہ کریں گے، اس کے لیے پاکستان یہاں سے جائے گا۔ اصل جیسے شاطر آدمی ہوتا ہے نا، دھوکے باز، وہ بندوق کو جب گرتا ہے نا تو بہت پہلے سے ایک پلاننگ کرتا ہے، اسے سبز باغ دکھاتا ہے اور پھر اس کو گرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ امریکہ کو یہ پتا تھا کہ ایران کے اوپر تو ہم نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے اڈے ہیں سعودیہ کے اندر، اور یہ ایران کے خلاف استعمال کرے گا، اور اگر سعودیہ کو کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ ایران سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدے آپ کیا کہتے ہیں، یہ خود سے یہ عبدلی معاہدے کریں گے، تو معاہدہ کروایا گیا کہ جی سعودیہ اور پاکستان ایک ہی ہے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں بھی پھر ایسی باتیں آتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار ایک ہی دفعہ سارا کر کے نا، باتیں کر کے تو اپنے آپ کو پھانسی لگا دو۔ یہ اتنے دو نمبر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان اور اس کی بہنوں پہ رتی بھر بھی کوئی نرمی نہیں۔ یہ جو جتنے صبح و شام بھی لوگ سنتے ہیں، یہ امن ہو گیا، یہ برف پگھل گئی، یہ دروازہ کھل گیا، وہ آسانی ہوگی نہیں، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم قیامت برپا کی جاتی ہے۔ وہ جو کے پی کے کا نوجوان بیچارہ سراب خان ہتھکڑیوں سمیت اس کی ماں مری، اور وہ کیا اس کا ظلم تھا، اس کو دیکھ کے خود رونا آ جاتا۔ عمران خان پہ ایک جسے کہیں کہ ایک انچ بھی اس پہ رحم یا اس پہ کوئی آسانی نہیں۔ یہ ٹائم گین ہے سارا، ٹک کی بتی ہے، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کے ملا، پاکستان کے حکومت، یہ سب ٹائم پاس کر رہی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں کر رہی کہ جب تک ہم ہیں، ان کو اوپر سے آرڈر یہ ہے کہ جس طرح سے ایران غیرت مند قوم ہے، یہ عمران پاکستان کو بھی اسی طرح سے غیرت مند قوم بنائے سکتا ہے، یا اس کے اندر وہ چیز کر سکتا ہے۔ پورے اس خطے امریکہ سمیت، پاکستان سمیت، ان کو ایسے ہی لوگ چاہیے، ہم جیسے 55 روپے بلکہ 63 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اور چوں چراں بھی کسی کے منہ سے نہیں نکلی۔
کوئی تنظیم، کوئی اپوزیشن، کوئی سیاسی جماعت، ایک نے بھی نہیں کیا. ابھی مہنگا ہوا ہی نہیں، ابھی خریدا ہی نہیں. آج بھی جو فی بیرل قیمت ہے تیل کی وہ 2022 سے کم ہے. 22 میں اس سے زیادہ تھی، $180 کا بیرل تھا، آج محل 70 یا 80 کا. اور قیمتیں دیکھیں، لوٹ مچائی ہوئی ہے. خود 12 ارب کے، 23 ارب کی، کیا جہاد، کیا کھانے، کیا. قسم سے اگر کسی فتوے کا ڈر نہ ہو تو بالکل جسے کہیں کہ اس بات پہ یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی سزا جزا بھی ہے. یار ان 25 کروڑوں نے کیا ظلم کیا، کیا قصور کیا، ان کے ماں باپ نے کیا غلطی کی، ہم نے ایسا کیا کیا کہ ہمیں ایسے لوگ مل گئے. اللہ کی قسم ان کے دل کے اندر رتی برابر بھی احساس نہیں ہے اپنی عوام کا، صرف اپنا ہی اپنا، اپنا ہی اپنا. اور ہم جیسا کیا سہارا کرتا ہے، اللہ دیکھے گا، اللہ پوچھے گا، پتہ نہیں پوچھے گا یا نہیں. چلیں اس سے پہلے کہ روزے میں اور زیادہ بی پی ہائی ہو، اجازت دیں. اللہ حافظ.